اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج بات کرتے ہیں ایک بڑا ہی یوں سمجھیے کہ خبیث قسم کا انسان ہے، جس کی ویڈیو بڑے خطرناک انداز میں وائرل ہو رہی ہے، جو اپنی ویڈیو میں صاف طور سے یہ کہہ رہا ہے کہ 100 کروڑ ہندو مسلمانوں کو تڑپا تڑپا کر ماریں گے، اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں قانون آپ اپنے ہاتھ میں لوں گا اور میں باقاعدہ مسلمانوں کو اس طریقے سے تڑپا تڑپا کر ماروں گا، اور 100 کروڑ ہندوؤں کو گویا کہ میں کھڑا کروں گا اور 100 کروڑ ہندو مسلمانوں کو تڑپا تڑپا کر ماریں گے۔ چلیے پرائم نیوز میں آج تھوڑی سی اس کے پورے بیان پر بات کر لیتے ہیں، اور اس کے تعلق سے کیا ہے وہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، اس خبیث کا نام ہے مہنت۔ خیر، مہنت کہتے ہوئے تھوڑی سی مجھے بھی شرم آتی ہے۔ اس کو مہنت اپنے آپ کو کہتے ہوئے اور بھگوا چولا پہنتے ہوئے ہو سکتا اس کو شرم نہیں آتی ہوگی، کیونکہ ایسے بے شرم بھگوا چولا پہن کر بھگوا لباس کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اور لفظ مہنت کو بھی بدنام کر رہے ہیں، پجاری کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ تو خیر، یہ پرم ہنس داس ہے جس نے زبردست انداز میں اشتعال انگیزی کی ہے، لیکن اب یہ گرفتار ہوگا یا نہیں ہوگا، تھوڑی سی اس پر بھی ہم بات کر لیں گے۔ تو اب اس جناب نے ادے پور کے قاتلوں کو جلد پھانسی دینے کا مطالبہ کیا۔ ادے پور میں ہمارے ایک ہندو بھائی ہے کنہیا لال، جو ٹیلر تھے، ہے نہیں تھے، جن کا 2 شیطانوں نے قتل کیا، جس میں ایک کا نام ریاض اور دوسرے کا نام غوث ہے۔ الحمدللہ کسی بھی مسلم تنظیم نے ریاض اور غوث کو سمرتھن نہیں کیا۔ سب سے پہلے میں نے اور تمام ہی بڑے جتنے بھی ہماری سنستھائیں ہیں، چاہے وہ جمعیت علماء ہو، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہو، رضا اکیڈمی ہو، سب نے یہ کہا کہ یہ نندنیہ حرکت ہے، نندنیہ گھٹنا ہے، قاتلوں کو جلد سے جلد سزا دی جائے۔ کوئی بھی مسلمان ان کے سمرتھن میں کھڑا نہیں نظر آیا۔ جیسے راجستھان میں افرازل کو جب مارا گیا تو اس کے قاتلوں، مسلمان کے قاتلوں کے سمرتھن میں باقاعدہ ریلیاں نکلی تھی، گھٹیا حرکت ہوئی تھی، پولیس والوں پر پتھرا ہوا تھا۔ جی ہاں، لیکن کبھی بھی مسلمان کسی قاتل کے سمرتھن میں نہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب پرم ہنس داس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 100 کروڑ ہندو مسلمانوں کو تڑپا تڑپا کر مارے گے۔ اب لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ویڈیو اس نے باقاعدہ ہندوتوا سے متعلق خبروں کو اجاگر کرنے والے ہندوتو واچ، ایک ٹویٹر پر اکاؤنٹ ہے ہندوتو واچ نامی ٹویٹر اکاؤنٹ نے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے، جس میں مہنت داس کھلے طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ راجستھان کے ادے پور میں ایک ہندو ٹیلر کا 2 مسلمانوں نے جس طرح بے دردی سے قتل کیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہندو بہت دنوں تک ہنومان چالیسا پڑھے، ہنومان کی پرستش کیے، اب ہنومان بننے کا وقت آ گیا ہے۔ اور جس طرح سے مسلسل ہندوؤں کا قتل ہو رہا ہے اور ہوتا کچھ نہیں، انہیں لگتا ہے کہ جیل جائیں گے، چھوٹ جائیں گے، ان کے پیچھے ہزاروں ملا
ان کے بچاؤ میں لگے رہتے ہیں، فنڈنگ کرنے والے، بچاؤ کرنے والے، قانونی امداد پہنچانے والے، ڈیبیٹ میں بیٹھ کر ان کا ڈیفینس کرنے والے. اس لیے میں ایودھیا سے تپسوی چھاونی پٹھادیشور جگت گرو پرم ہنس یہ اعلان کر رہا ہوں، یعنی اس کی پوری ویڈیو کا میں خلاصہ سنا رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ فاسٹ ٹریک میں سنوائی کر کے ان درندوں کو پھانسی نہیں دی گئی تو میں خود قانون ہاتھ میں لوں گا اور میرے 700 کروڑ ہندو قانون ہاتھ میں لیں گے اور بھارت کو جہاد مکت کریں گے. یہ اس کا بیان ہے، یہ اس کا بیان ہے. اب بیان کتنا ڈینجر ہے یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں. جی ہاں، لیکن اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک اس سوامی کو، سوامی بھی لفظ بے عزتی ہے لفظ سوامی کے، ایسے خبیث کے لیے کہنا، لوگ اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو بتا جو ان قاتلوں کا جس نے کبھی کوئی سمرتھن کیا ہے. نہیں تو مسلمان کہہ رہے کہ ہم دسیوں ایسی مثالیں بتا سکتے ہیں کہ مسلمان کے قاتلوں کے سمرتھن میں تم جیسے لوگوں نے باقاعدہ ریلیاں نکالی. جی ہاں، مسلمان نے کبھی قاتلوں کا سپورٹ اور حمایت نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اسلام کبھی اس طریقے سے قاتلوں کے سپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ قرآن اور پریشت محمد اور پوتر قرآن اور اسلام قاتلوں کے سپورٹ کو پاپ بتاتا ہے، بڑا جرم بتاتا ہے. تو کبھی مسلمانوں نے قاتلوں کے سمرتھن میں کبھی نہ ریلیاں نکالی نہ کبھی سپورٹ کیا. اور جہاں تک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ ان کا کچھ نہیں ہوتا، جیل جائیں گے، چھوٹ جائیں گے. تو ایک بات اب لوگ خود اس سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں اس خبیث انسان کو کہ تو الٹا کہہ رہا ہے. تو بتا، مسلمان قتل کرنے کے بعد چھوٹیں گے یہ تو بہت دور کی بات ہے، بغیر قتل کیے کہ سزا بھگت رہے ہیں. اور مسلمان نے اگر آہ بھی کرا منہ بھی کھولا تو اس کو جیل کی سلاخوں میں ٹھوس دیا جا رہا ہے. تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جہاں تک کہ تیرے جیسے بھگوا پہننے والے کتنے آزاد گھوم رہے ہیں. دیکھ تو یتی نرسنگ آنند سوامی آزاد، جن پر مالیگاؤں بم بلاسٹ کا الزام ہے، جی ہاں بے قصوروں کو بلاسٹ کر کے اڑانے کا الزام ہے، وہ صرف آزاد ہی نہیں بلکہ پارلیمنٹ کی ممبر بنی ہوئی ہے. جی ہاں، تو ایسے ڈھیر ساری مثالیں ہیں. لیکن اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ اتنا خطرناک بیان دینے کے بعد بھی اس کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے. اور کچھ لوگ لکھ رہے ہیں کہ نہیں ہوگی کیونکہ بھگوا چولا پہنا ہوا ہے، مہنت بن کر بیٹھا ہوا ہے، پجاری بن کر بیٹھا ہوا ہے، گرو بن کر بیٹھا ہوا ہے. لیکن لوگ جس میں ہندو بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، گرفتاری ہونی چاہیے، فوراً اس کو بھی جیل کی سلاخوں میں ٹھوسا جانا چاہیے کیونکہ ملک بہت پریشان ہو گیا. ہتیائیں اتنی ہو رہی ہے، چاہے کدھر سے بھی ہو، کیسی بھی ہو، ہتیائیں اتنی ہو رہی ہے کہ ایک عام آدمی اب سفر کرنے کو ڈر رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میری خود کی مثال بتاتا ہوں. ابھی 2 دن پہلے میں اجنٹا گیا. ہمارے یہاں سے جلگاؤں سے 50 کلومیٹر دور پر اجنٹا ہے. پوری دنیا سے پریٹک وہاں آتے تھے، کروڑوں روپے کی کمائی ہوتی تھی، ہزاروں لوگوں کا وہاں پر پیٹ بھرتا تھا. میں جب اجنٹا گیا تو اجنٹا میں جب میں نے دیکھا کہ سنسان پڑا ہوا ہے تو میں نے وہاں لوگوں سے سوال کیا کہ بھئی آخر کیوں؟ تو وہاں کے چھوٹے چھوٹے دکانداروں نے، پانی بیچنے والوں نے، پانی پوری بیچنے والوں نے، وڑا پاؤ بیچنے والوں نے، چھوٹے چھوٹے دکانداروں نے یہ کہا ہے کہ صاحب فی الحال ملک کا ماحول اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں، آس پاس کے لوگ آ رہے ہیں، اور پہلے جو باہر سے دور دور سے لوگ آتے تھے وہ اب نہیں آ پا رہے ہیں کیونکہ ملک میں اتنا خطرناک ماحول بن گیا ہے کہ لوگ گھروں سے نکلنے اور سفر کرنے کو ڈر رہے ہیں. جی ہاں، اس لیے ہم حکومت سے کہیں گے کہ کوئی بھی ہو، چاہے یہ مہنت خبیث ہو جو ایسی بات کر رہا ہے کہ 100 کروڑ ہندو مسلمانوں کو تڑپا کر ماریں گے تو اس کو بھی جیل کی سلاخوں میں ٹھوسا جائے. ایک کمینہ نالائق اور وہ دھرم سنسد میں جتنے آتنکی ذہن کے لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ ہتھیار اٹھانے کی بات کی تھی مسلمانوں کے خلاف، ان کو بھی جیل کی سلاخوں میں ٹھوسو. اور ہمارے اندر بھی اگر کوئی شیطان ایسا چھپا ہوگا تو اس کو بھی جیل کے سلاخوں میں ٹھوسو. لیکن کہیں نہ کہیں حکومت کی مکاری نظر آ رہی ہے. اب لوگ باقاعدہ حکومت کے خلاف سوشل میڈیا پر زبان کھول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ حکومت کی اس میں مکاری ہے کہ حکومت ایسے لوگوں کو چھوٹ اس لیے دے رہی ہے کہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ ایسا چلتا رہے. اور حکومت کو ایسا لگتا ہے کہ ایسی ہی نیچ حرکتوں سے ہماری کرسی بچے گی. لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ ایسا کہہ رہے ہیں. اس لیے ہم حکومت سے بھی ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کریں گے.
جی ہاں کہ آپ جیسے منہ کھولنے پر لکھنے پر محمد زبیر کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیتے ہو، تو جس سب سے پہلے ہم حکومت سے کریں کہ جس شیطان عورت نپور شرما کی وجہ سے یہ ماحول خراب ہوا ہے، اس کو ابھی تک آپ کیوں گرفتار نہیں کر رہے؟ آخر اس سے کیوں پیار ہے نپور شرما سے؟ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نپور شرما کو گرفتار کیا جائے، مہنت پرم ہنس داس کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں میں ٹوسا جائے، وہ یتی نرسنگ انند سوامی جو پھر زہر اگل رہا ہے اس کو گرفتار کیا جائے، جو بھی ایسے زہر اگلنے والے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ اس ملک میں اگر ایسا چلتا رہا تو پھر معاملہ ملک کا امن ختم ہو جائے گا، کیونکہ آگے چل کر تو اس نے یہ تک کہا اس ویڈیو میں کہ میں قانون ہاتھ میں لوں گا اور 4 گنا طاقتوں سے تڑپا کر مسلمانوں کو ماروں گا، اور یہی نہیں بلکہ 100 کروڑ ہندوؤں کو وہ جگانے کا کام کرے گا، اور 100 کروڑ ہندو پھر مسلمانوں کو تڑپا کر ماریں گے۔ تو حالانکہ ایسا ہونا نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اس پیارے ملک میں ایسا ماحول بننے نہیں دیں گے، لیکن یہ ایسے شیطانوں کے بیان سے ماحول بنتا ہے، اس لیے لوگ سوشل میڈیا پر دل کھول کر کمنٹ کر رہے ہیں اور حکومت سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ ایسے شیطانوں کو گرفتار کرو، بہت ہو گئی ہتیائیں، بہت ہو گیا بے قصوروں کا مرڈر۔ حکومت سے لوگ اپیل کر رہے ہیں کہ اپنی گھٹیا کرسی کی نہ سوچو اور ایسے لوگوں کو گرفتار کرو، چاہے وہ بھگوا ٹولہ تم سے ناراض ہو جائے اور تمہاری ووٹ چلی جائے، حکومت چلی جائے، لیکن حکومت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک اصل ہے، ملک بچے گا تو کرسی پر بیٹھنے کا موقع ملے گا، ملک ہی نہیں بچے گا تو کرسی پر کیسے بیٹھو گے؟ اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ مہنت پرم ہنس داس کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ اور آپ کو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہی پرم ہنس داس ہے، مہنت ہے، جس نے ابھی یوں سمجھے کہ 3 دن پہلے اویسی اسد الدین اویسی کا پوسٹر جلایا تھا، اور اس دوران اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے آج پوسٹر جلایا ہوں، کل ہم انہیں زندہ جلائیں گے۔ تو یہ ایسے بیانات سے کیا ہوگا؟ ملک کا ماحول خراب ہوگا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ایمانداری سے ملک کو بچانے کی سوچیں، بھگوا ٹولہ ناراض ہو رہا ہے، ہو جائیں، اس کی پرواہ نہ کریں، اور نپور شرما کو بھی گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں میں ٹھوسے اور ملک کو بچانے کا کام کریں۔